Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान पाशा। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में चावलों, आटा, दालें इनमें सुंडियां पड़ जाती हैं या इनमें सुसरी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आज का वीलॉग हमारा इससे मुताल्लिक है कि इन सुंडियों से कैसे बचा जा सकता है, ख़ास तौर पर आटे की सुंडियों से। नाज़रीन, आटे की सुंडियां क्यों पड़ती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनका हल क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखें कि आप जब भी ड्रम से आटा निकालें या अपने उस बर्तन से आटा निकालें जिस पे ख़वातीन जिसमें रखा होता है, अगर वो उसको हाथ लगाने से, उसको ऐसे ऐसे मलने से वो हाथ में चिपचिपाहट महसूस हो तो फ़ौरन आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके आटे में सुसरियाँ मौजूद हैं। अब आप उस आटे को ज़रा बाहर लाकर देखें, उसमें अगर आपको एक भी सुसरी नज़र आ रही है तो अब आप समझ जाएं कि उस सुसरी ने आटे में अंडे दे दिए हैं। असल में सुसरी के जो अंडे होते हैं वो जेल की तरह के होते हैं, वो आम अंडों की तरह नहीं होते जिनका खोल होता है, बल्कि वो जेल की तरह होते हैं। जब आप उसको मसलते हैं तो वो फट जाते हैं और वो लेसदार मादे की तरह होते हैं और वो चिपचिपाहट पैदा करते हैं। तो आटा जब ऐसा महसूस हो तो फ़ौरन आप आटे को बाहर ला के चेक करें। अगर उसमें सुसरी मौजूद है तो आप उस सुसरी को जो है वो छानने की कोशिश करें। जब आप उसको छानेंगे तो आप देखेंगे कि सुसरी के साथ आटे के रंग की कुछ सुंडियाँ भी उसमें नज़र आएंगी। वो सुंडियाँ असल में उस आटे से निकलने वाला लार्वा है जिसने अभी सुसरी बनना है। वो आमतौर पे नेकेड आई से फौरी तौर पे नज़र नहीं आती है, ज़रा सा उसको छानने के बाद ज़रा आप अलहदा करते हैं तो आपको वो सुंडियाँ दिखाई दे जाती हैं। तो याद रखें कि इनको सुसरी को बीटल भी कहते हैं और आपको पता है कि जो बीटल है, ये जो सुसरी है, ये अपने एक लाइफ साइकिल में 1000 अंडे देती है। अगर एक भी सुसरी आपको आपके आटे में नज़र आई है तो आप समझ जाएं कि 1000 अंडे या इससे कुछ कम वो अंडे दे चुकी हुई है। अब उसके बाद उसने अगले मरहले में उस एक सुसरी के साथ 1000 या इससे कुछ कम सुसरियाँ जो है वो बन जानी हैं थोड़े दिनों के अंदर। तो पहले लार्वा पैदा होगा और फिर सुसरी बन जाएगी वो। तो अगर सुसरियाँ नज़र आ रही हैं तो अब आप समझ जाएं कि ये आटा ठीक नहीं है। अगर आप उस आटे की रोटी खाएंगे तो आपको पेचिश लग सकते हैं, हैज़ा हो सकता है, आपके पेट ख़राब हो सकता है, पेट में दर्द होगा। आमतौर पर बच्चों को ऐसी रोटी जब दी जाती है तो उसके बाद बच्चे कहते हैं खाना खाने को दिल नहीं करता, यानी वो आटे का जायका भी थोड़ा कड़वा कड़वा सा हो जाता है। तो ऐसा आटा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इसका हल क्या है, कैसे हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये सुंडियाँ जो होती हैं सबसे ज़्यादा उस आटे में पाई जाती हैं जो फ्लोर मिल से लाया हुआ आटा होता है। फ्लोर मिल के जो आटे की मशीनें होती हैं, जो चक्कियाँ होती हैं पीसने वाली, उनकी मशीनों का RPM बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत तेज़ी से वो चक्कर उनका कटता है, जिसकी वजह से उसमें आटा जल जाता है। अब आटे को जलने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि आटे में नमी पैदा कर देते हैं। नमी की मिकदार जब उसमें ज़्यादा होती है तो उससे फ़ायदा उनको ये होता है कि एक तो आटा कम जलता है और दूसरा ये कि उनका नुकसान कम होता है, यानी आटे की मिकदार भी कम नहीं होती इस तरह से। तो वो गीला आटा जो है वो गंदम धोकर जब वो गीली उसमें पीस देते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि वो जो सुंडियाँ हैं या जो सुसरियाँ हैं उनको पलने बढ़ने के लिए वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है और वो बहुत जल्दी से ये वहाँ पे ग्रो कर जाती हैं। हम जब आटा वहाँ से लेकर आते हैं और वो आटा जो है वो हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो हम वो सुसरियाँ और उनके लार्वे समेत लेकर आते हैं या उनके अंडों समेत लेकर आते हैं। आप जब भी फ्लोर मिल से आटा लेने जाएं तो कोशिश ये करें कि आप वो आटा बहुत थोड़ी मिकदार में लेकर आएँ। सबसे पहली चीज़ ये कि आप उसकी जो बनने की तारीख़ है वो चेक करें, यानी आप जब देखें कि ये आटा पीसा कब गया। अगर तो 1 से 2 दिन पहले पीसा गया तो फिर तो आप वो ले लें आटा, लेकिन अगर उसको बहुत पहले पीसा गया है, यानी आप 10 दिन पुराना या महीना पुराना आटा पिसा हुआ लेकर आ रहे हैं, तो फिर आप उस आटे के ऊपर यकीन ना करें और वो आटा कभी ना ख़रीदें। उसमें किसी न किसी सूरत में सुसरियाँ हो सकती हैं या लार्वा हो सकता है। दूसरी बात ये कि चक्की वाला जो आटा है सुसरियाँ उसमें भी हो सकती हैं। चक्की वाले आटे की जो सुसरी है उससे बचने का तरीका ये होता है कि आप लोग अपना जो तोड़ा है, जो थैला है, वो घर से लेकर जाएं और अपना वही थैला बार बार इस्तेमाल करें। उस थैले को एक दफ़ा पहले तो आप धोएं घर में, धोने के बाद अच्छी तरह उसको धूप में खुश्क कर लें।
ایسے 5-7 تھیلے آپ گھر میں رکھ لیں اور وہ جو تھیلا ہے اس میں جا کے اپنا آٹا ڈلوا کر لائیں اور اس کو آ کے پھر آپ ڈرم میں ڈالیں. جب وہ آٹا وہاں سے لے آئیں تو ڈرم آپ جو استعمال کریں, سب سے بہترین ڈرم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ سٹین لیس اسٹیل کا جو ڈرم ہے وہ استعمال کریں, کیونکہ وہاں اس میں امکان نہیں ہے کہ نمی لگ جائے. جو ہمارے گھروں میں آٹے والی جو لکڑی کی پیٹیاں ہوتی ہیں یا پھر یہ جو چپ بورڈ کی پیٹیاں ہوتی ہیں, ان میں کبھی بھی آٹا مت رکھیں, کیونکہ اس کے اندر پورز ہوتے ہیں, اس میں سوراخ ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ درزیں ہوتی ہیں, یہ ان کے انڈے اور لاروا سسری وغیرہ یہ وہاں پر رہتے ہیں, اور وہاں جب آپ ایک آٹا نکالیں گے نیا آٹا اس میں آ جائے گا, وہ پھر دوبارہ اس میں گرو کر جائیں گے. تو پہلی چیز یہ کہ بہتر یہ ہے کہ سٹین لیس اسٹیل کا ڈرم ہو. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ اچھا پلاسٹک, جسے فوڈ گریڈ پلاسٹک کہتے ہیں, وہ والا آپ ڈرم لے کر آئیں, اس میں آٹا ڈالیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پرانا آٹا اگر اس میں پڑا ہوا ہے تو وہ نکال لیں. پہلے پرانے آٹے کو نکال کر آپ الگ رکھیں یا اسے کنزیوم کر لیں اور پھر نیا آٹا اس میں ڈالیں. اگر آپ کو اس میں شک ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس میں سونیاں وغیرہ موجود تھیں یا سسری نظر آئی ہے, تو اس ڈرم کو پہلے اچھی طرح دھوئیں اور دھونے کے بعد آپ اسے دھوپ میں خشک کریں, پھر نیا آٹا اس میں ڈالیں. ناظرین, ایک نصیحت یاد رکھیں ہمیشہ کہ آٹا کبھی بھی زیادہ سارا لا کر سٹور نہ کریں. زیادہ آٹا لا کر سٹور کرنے سے بھی یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ اس میں سسری پیدا ہو جائے گی. آٹا اپنا 1 ہفتے کا لے کر آئیں. اگر بہت زیادہ لانا ہے تو آپ لانے میں ذرا دقت ہوتی ہے, بار بار جانا, تو 8 سے 10 دن کا لے آئیں بس. 10 دن سے زیادہ آٹا اپنا سٹور نہ کریں. مہینے میں 3 بار آپ آٹا لے آئیں, لیکن یہ 15 دن کا, مہینے بھر کا آٹا اکٹھا لا کے رکھ لیا, جس سے وہ جب وہ ڈرم بار بار کھلتا ہے تو اس سے جو ہوا کراس ہوتی ہے یا اس میں کہیں سے اڑ کر سسری گر جاتی ہے تو پھر وہ پورے آٹے کو خراب کر دے گی. اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ جب آپ نے اس طریقے سے آٹے کو ڈال لیا اس ڈرم کے اندر, تو پھر جو ڈھکن ہے یہ یاد رکھیں کہ وہ اس کا ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ڈھیلا سا ڈھکن اوپر رکھ دیا جس میں سے چیزیں جو ہے وہ چونٹیاں یا سسریاں وغیرہ اندر آ جا سکتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایئر ٹائٹ موجود نہیں ہے تو پھر جب تک آپ وہ خرید نہیں لیتے, اس کا مطلب یہ کہ وہ لازمی خریدیں, لیکن اگر جب تک خرید نہیں لیتے تو آپ اس ڈھکن سے پہلے اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا جو ایک شاپر ہے اس کو پھاڑ کر تو وہ چاروں طرف اس کے بچھا کر اس کے اوپر ڈھکن رکھیں تاکہ کسی حد تک وہ تھوڑا بہت کور ہو جائے. اس کے بعد ناظرین, جو ہماری گندم جو لوگ گھر میں لا کے سٹور کرتے ہیں, جو سال کی گندم اکٹھی خرید لیتے ہیں, ہمارے ہاں یہ رواج ہے اکثر کہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی عادت ہے. تو اس کے لیے تو ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ گندم جب مارکیٹ میں آتی ہے وہ مارچ, اپریل اور مئی کے مہینہ ہوتا ہے. مارچ میں, اپریل میں کٹائی شروع ہوتی ہے تو اپریل کے اینڈ پر اور مئی میں گندم مارکیٹ میں آ جاتی ہے. اب جیسے ہی مارکیٹ میں آتی ہے گندم تو اس کے 2-3 ماہ کے بعد ہی برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 مہینے کی گندم نکال کر الگ جو باقی گندم ہے اس کو آپ جب سٹور کر لیتے ہیں, کسی بھڑولے میں سٹور کر لیتے ہیں, کسی چیز میں سٹور کر لیتے ہیں, ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر ہوا کا گزر یا یہ جو کیڑے مکوڑوں کا جو راستہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر گندم کی جو گولیاں ملتی ہیں اس کے اندر ہمارے ہاں رواج ہے کہ اس کو رکھ لیتے ہیں اس میں لپیٹ کر, تو گندم کی گولیوں میں سے گیسز نکلتی ہیں, اس میں فیونز نکلتے ہیں. اگر کہیں باہر سے گندم لے کر آئے ہیں تو اس کے ساتھ سسری آ گئی ہے یا لاروا آ گیا ہے تو وہ جو فیونز نکل رہے ہیں اس میں سے وہ اسے ختم کر دیں گے, وہ مار دیں گے, آپ کی گندم بالکل صاف ہو جائے گی. اب اس کو آپ جو ہے وہ 1 سال تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اور وہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی چیز چاولوں کے ساتھ بھی ہے. تو آپ جب اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اس میں گندم جتنی آپ نے پسوانی ہے وہ نکال کر اپنے توڑے میں, اپنے لفافے میں, تھیلے میں لے کر جائیں اور اسے کہیں کہ جب وہ گندم پس رہی ہو تو وہ آٹے کے جہاں سے آٹا بن کے نکل رہا ہے تو وہ آپ ہی کا تھیلا اس کے نیچے لگائے, کوئی اور تھیلا نہ لگائے اس کے نیچے. اس سے کافی حد تک آپ محفوظ رہ سکتے ہیں گندم کی سنڈیوں سے. ناظرین, اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ گندم کی جو ہے نا یہ سونڈیاں وغیرہ اس سے بچ سکتے ہیں. مثلا آپ آٹا بھی لے آئے ہیں, سارے آپ نے جو حفظان صحت کے اصول ان کو مد نظر رکھا ہے, اس کے باوجود سونڈیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک عام طور پر یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہماری جو گھروں کی خواتین ہوتی تھیں, پہلے بوڑھیاں جو ہوتی تھیں, وہ ان چیزوں کو سمجھتی تھیں کہ آٹے میں آپ کچھ لونگ کے دانے جو ہے وہ ڈال دیں جو آٹے کے اندر پڑے رہیں, کیونکہ آپ نے جب آٹا نکالنا ہے ایک وقت کا تو اس کو آپ جب چھانیں گے تو وہ لونگ اس میں نکال لیں اور جو آٹے کا جو وہ برادہ ہے جس کو ہم چوکر کہتے ہیں وہ دوبارہ آٹے میں مکس کر دیں آپ.
اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے چھاننے میں سے اس میں کچھ نکل رہا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا آٹا خراب ہے. لیکن اگر صرف لونگ نکل رہے ہیں اور وہ چوکر نکل رہا ہے تو لونگ نکال کے دوبارہ ڈرم میں ڈال دیں اور وہ آٹا آپ استعمال کریں. لونگ کی خوشبو سے بھی یہ سونڈیاں سسریاں وغیرہ یہ پیدا نہیں ہوتی اس میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ دار چینی یا تیز پات وہ آپ ڈال دیں. آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ہماری ویڈیو کے ساتھ تیز پات کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, لونگ کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور دار چینی. لیکن تیز پات اور دار چینی جو ہے اگر آپ نے یہ اس میں ڈالنی ہو تو کوئی ململ کا کپڑا لے کے یا جالی والا جو کوئی کپڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال کر تو وہ آٹے کے اندر آپ رکھ لیں, اس کو ڈائریکٹ نہ رکھیں, تو اس سے بھی سونڈیاں وغیرہ جو ہے وہ مر جاتی ہیں یا پیدا ہی نہیں ہوتی اس کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ لوگ جو نمک ہے, نمک بھی ہم ویسے بھی آٹے میں استعمال کرتے ہیں. جب آٹا گوندتے ہیں تو ہم نے ایک آٹے میں جتنا نمک ڈالنا ہوتا ہے اس کی مقدار کے تناسب سے پورے ڈرم کی جو وزن ہے اس کے مطابق آٹا اس میں ڈالا ہوا ہے, وہ نمک اتنا ڈال کے اس کو مکس کر دیں. وہ نمک کی وجہ سے بھی سونڈیاں جو ہے وہ اس میں پیدا نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ کڑی پتہ ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کڑی پتہ جو ہے وہ اس سے بچائے گا سونڈیوں اور یہ لاروا اور اس کی جو سسریاں وغیرہ ان سے آپ کو. تو ناظرین یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں سے آپ کو کافی حد تک تحفظ مل جائے گا اس حوالے سے کہ آپ سونڈیوں والے آٹے کھانے سے بچ جائیں گے. تو برسات کے موسم میں یہ ایک بڑی اہم ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اگلے کسی ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عرفان پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.